جس طرح آپ آر جے رہی ہیں, آپ نے براڈ کاسٹ کیا ہے, آپ پروڈیوسر بھی رہی ہیں, کون سا میڈیم آپ کو لگتا ہے آپ یار دس از مائی ریڈیو ریڈیو شکل نہ نظر آئے لوگوں کی؟ ابھی تو ریڈیو پہ بھی شکل آتی ہے. میرا پروگرام فیس بک لائیو آتا ہے, یوٹیوب لائیو آتا ہے. میں آن لائن ایک جو کام کر رہی ہوں ورچوئل پوڈ کاسٹ ہے ہمارا شو. وہ ہم بلکہ 3 ہم براڈ کاسٹر ہیں, ایف ایم کے زمانے کے دوست ہیں, 25 سال پرانے. میں چونکہ کہانیاں بھی لکھتی ہوں جو آپ لوگوں کو میں اتنا کچھ کرتی ہوں, کبھی کبھی بتاتے ہوئے بھی شرما جاتی ہوں کہ کب کرتی ہوں. تو میں شارٹ اسٹوریز لکھتی ہوں. وین آئی میٹ پیپل I find them as subjects. اوکے, تو پھر میں ان کی کہانیاں کچھ امیجن کر لیتی ہوں. یہ تو سبجیکٹ سے مجھے یاد ہے وہ منا بھائی کی ایک مووی میں بھی ایک سبجیکٹ تھا, اس طرح کی کہانیاں بھی لکھتی ہیں بالکل جو خاموش تھا. ہاں, جس وہ طرح آج کل پاکستان کے حالات خاموش ہیں, ایسے سبجیکٹ بنے نہیں, پاکستان کے حالات کہاں خاموش ہیں. اس سے پچھلے کبھی بھی ہم نے اتنے وائبرنٹ اتنے لاؤڈ حالات نہیں دیکھے. اور میں بڑی پر امید ہوں اس کے بعد انشاءاللہ, کیونکہ ڈیموکریسی لاؤڈ ہوتی ہے. ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری چیزیں نوائزی ہوتی ہیں, اور پھر اس سارے کیوس میں سے ایک نئی شکل, ایک نئی فارمیشن. آپ کو نہیں لگتا آپ جیسے لوگوں نے جو اس میڈیم کو آج کل آ کے اتنا زیادہ لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ بات کریں, بولیں, بات کریں, سچ بولیں, تو آئی تھنک بڑا امپیکٹ پڑا ہے. مجھ پہ الزام ہے, میں نے نہیں کیا. میں ایون جرنلسٹ کو ٹریننگ کرواتی ہوں. میرا بہت لمبا کام ہے مین اسٹریم ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا. میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں, ہر بات چھاپنے والی نہیں ہوتی, ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی, ہر بات ماسز کو کہنے والی نہیں ہوتی, پبلک کو کہنے والی نہیں ہوتی. میرے اپنے بہت سارے فیوریٹ ایسے ٹاکرز ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اس بندے کو یہ کیا قیامت آئی ہوئی تھی کہ یہ بات پبلکلی کر رہا ہے. اچھا, دیکھیں بڑی سیریس اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا تو رول ماڈل, میں ہمیشہ ان کی طرف دیکھتی ہوں. اچھا, اس سچویشن میں وہ ہیں تو وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے. انیشیل 3 ایئرس خفیہ ہے چیزیں, کیونکہ مائنڈ پریپیئرڈ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس سپورٹ گروپ ہی نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں, پھر ڈیئر ونس کو بتاتے ہیں, اس میں سے اتنا برا ریاکشن آتا ہے کہ ابو لہب جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ 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 چیزیں پھیلتی ہیں. تو آپ کو تو پہلے مائنڈ پریپیئر کرنے پڑتے ہیں. اب تو آپ نے 4, 8, 10 کتابیں پڑھ لی, اللہ نے آپ کو عقل دے دی, شعور دے دیا, آپ کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے, چلو یہ بات سب کو بتاتے ہیں. نہیں, سب کو نہیں بتاتے. تو آپ نہیں لوگوں کو ان کے کمفرٹ زون سے نکال کر. کل بلکہ حسنین جمال کا, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, میرے استاد ہیں, گرو ہیں, ان کا ایک میں سن رہی تھی, ٹاک سن رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے کمفرٹ زون سے مت نکلو. اچھا, کمفرٹ زون سے کیوں نہ نکلو. انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی نکال کے چلا جائے گا کمفرٹ زون سے, 2 سال آپ مزید اس میں اسٹرگل کریں گے, وہاں سیٹل ڈاؤن ہوں گے, کوئی نیا موٹیویشنل اسپیکر آئے گا اور کہے گا جی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, تو ساری زندگی تجربے کرتے رہیں گے. آپ سیٹل کب ہوں گے؟ خود اپنے بچوں کو تو آپ یہ مشورہ نہیں دے رہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کہا ہے سب سے کہ آپ بہت باتیں کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے آپ لوگوں کو پریپیئر کریں, مائنڈ پریپیئر کریں. اور ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے لیڈرشپ کسی بھی جگہ پر, ممبر و مسجد سے لے کر اسکول و کالج سے لے کر میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو جن کے پاس اللہ نے اپرچونٹی دے دی ہے کہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, ویجیلنٹ رہنا چاہیے.